ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ نیک اعمال بھی کر لو اس 4 دن کی زندگانی میں۔ لوگوں نے دین کو بھلا رکھا ہے، اپنے آپ کو غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اکبر مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں بھی قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ سارے حضرات نماز والا درود شریف تلاوت فرما لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، نہایت معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزت والیاں، حیادار میری ماما، بہناں اور بیٹیاں، ظہر دی نماز تو لیتے اس وقت تک تساں حضرات نے بے شمار علماء کرام دے بیانات سماعت فرمائے۔ بالخصوص میرے آمن تھے تساں حضرات نے بھی بیان سنا، میں بھی سنا۔ برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب طارق قادری دامت فیوزہم انتہائی ایمان افروز بیان فرمایا، جن نال سارے ایمان کو یقیناً ایک حرارت ملی، جوش ملا، جوانی ملی، شباب ملا۔ اللہ تعالیٰ پر سارا کو انہاں دی ساری نصیحت آموزگاری تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے بعد سارے معزز مہمان قاری القرآن حضرت مولانا علامہ عبدالعزیز صاحب حسانی دامت فیوزہم، وہ کافی دیر تیاری کرتے بیٹھے ہیں۔ عید قصور سادہ نہیں، میں تقریباً 3 بجے آیا بیٹھا، تو حضرات آئے لیٹ ہو۔ این واسطے ہون اس مختصر جائے وقت کیا گال تھی سکتی۔ میں اٹھے کمرے بیٹھے، کئی موضوع سوچے، میں یہ گال کرے سا، وہ چھوڑتے ول سوچا بھئی یہ گال کرے سا۔ ہون ٹائم دے پیش نظر اتھے باندھے ہی میں ہون بئی گال سوچیے ہوں حوالے نال میں قرآن پاک دی ایک آیت اور نبی سے 2 فرمان پڑھے۔ صرف میں انہاں دا میں موٹا جیا ترجمہ کرنا ہے، جو کچھ بات تے گال تے باز حسانی صاحب دا بھی سنان دا موقع مل بجے، چونکہ یہ مدرسہ قرآن پاک دا مدرسہ ہے اور سارا ایمان ہے نبی سے دا فرمان ہے، جو قرآن اللہ دی کلام ہے۔ نبی سے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منہ، اللہ دا کلام ہے اور اللہ دے اندروں نکلی ہوئی چیز ہے۔ دیکھو میں بولیں دا پیاں میرے اندروں الفاظ نکل دے پہن، تو سا سبحان اللہ آکھیے، کیا کہوے بلا؟ کیا کہوے؟ آکھا کرو یہ بھی ادھے بڑا فائدہ ہے، صرف فائدہ نہیں بڑا فائدہ ہے، مگر میں اس پاس سے بہندہ نہیں، صرف اتنی عرض کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو سبحان اللہ کی تولے اندروں نکلی، یہ تولے اندروں نکل رہے لفظ ہے، تو ایمیں قرآن مجید جڑے یہ میرے اللہ دے اندروں نکلی چیز ہے، کیونکہ میرے اللہ نے قرآن پاک کو خود پڑھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 2 سورتہ دیتا باقاعدہ نہ لیتے، فرمایا کہ اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو اس ویلے پڑھا اجن آسمان، زمین، چند، سورج، ستارے کوئی شے پیدا کرنا تھا، یہی 1000 سال پہلے اللہ نے ان 2 سورتہ کو خود پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب کو بھی روزانہ قرآن پاک پڑھان دی توفیق عطا فرماوے۔ چونکہ حسانی صاحب آندے پہنے اس واسطے میں جتنی کوشش کریں دا پہ شارٹ کٹ دی گال والی نکل آن دیئے۔ اللہ سے ہی فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، اگر اسا یہ قرآن نازل کریں دے علی جبل پہاڑ تے، لرائیتو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، قرآن اللہ دی حیبت، اللہ دا خوف برداشت نہ کر سکتا، جھک ویندہ پھٹ ویندہ۔ یہ تا انسان دا قلب ہے، پہلے اللہ نے آمنہ دلال دے قلب اطہر تے دل پاک تے نازل فرمایا، اتھو او نور منتقل چلدا چلاندہ ساڑے کول آیا، ساڑی اولادہ کول پہنچا۔ انشاءاللہ قیامت دی صبح تے مسلمانہ دے سینہ میں تے زبان اچھے قرآن دے نغمے چل دے رہا سے۔
اور نبی سے ہی فرمائے میری امت دے افضل اشرف اعلیٰ تے بالا لوگ وہ ہیں جڑے قرآن والے اسا دنیا والا کو اقتدار والا کو اعلیٰ تے افضل تے اشرف سمجھ لے جس نبی دا تو سمے کلمہ پڑھے اس نبی فرمائے جو میری امت دے اعلیٰ تے افضل لوگ قرآن والے اور نبی سے ہی فرمائے اگر کوئی اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ دا قرب اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو نبی سے ہی فرمائے سب تو بہترین وظیفہ اللہ دے قرب حاصل کرنا اللہ دا قرآن ہے اس واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا کو اپنا قرب نصیب فرماوے اور قرآن دے ذریعے اللہ نصیب فرماوے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فقہ دے بڑے امام گزرے اور قرآن واسطے انہاں بڑی قربانی بھی دیتی بڑی قربانی دیتی اس زمانے مسئلہ چلا کہ آیا قرآن مخلوق ہے یا نہیں آپ سارے اللہ دی مخلوق ہے جو کچھ نظر آندہ پہ سب اللہ دی مخلوق ہے لیکن یاد رکھو قرآن اللہ دی مخلوق نہیں اللہ دا کلام ہے جی اللہ مخلوق نہیں ایویں ان دا کلام بھی مخلوق نہیں اس زمانے گمراہ فرقہ معتزلہ او دین قرآن مخلوق ہے انہی خاطر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جیل پایا گیا کوڑے مارے گئے بڑا ستایا گیا لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے موقف وچ لچک نہیں آوان دیتی اتنے تک نوبت آئی اسا سمجھتے ہیں بھئی قرآن سارے کو ایویں مفتے چاہ گئی حالانکہ ایدے واسطے بڑیاں قربانی لیتے گئی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اے مسئلہ منواؤں واسطے غلط انہوں نے آپ دی بے عزتی دا پروگرام بنایا اور طے کیتا کہ احمد بن حنبل کو مجمع عام دے سامنے کوڑے مارو کھڑا کرتے تے کوڑے اس اندازے مارو کہ انہوں دی شلوار دا نالا ہزار بند ترٹ ونجے شلوار تلے ڈاوے بے عزت ہو سی تے بے عزتی برداشت نہ کرے سی تے مان لے سی جو قرآن مخلوق ہے چنانچہ سوچی سمجھی سکیم دیتا تو انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کرتے کوڑے مارے اسے طرز دے بس ازمائش دا وقت تھا تے اللہ دی قدرت دا اظہار ہونا احمد بن حنبل دی عظمت دا اظہار ہونا انہاں کوڑے اس انداز مارے شلوار دا نالا ٹوٹا شلوار تلے آئی تو سارے عقل مند لوگو سیانے لوگو دنا لوگو شلوار دا نالا ٹوٹے تلے آنے کتنی دیر لگ سی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایو جڑا ایک لمحے دا وقت آنا شلوار دا نالا ٹوٹے تلے آمن تک دا احمد بن حنبل نے نہ ہاتھ ہلائیں نہ کہیں بندے کو مدد واسے سدے بلکہ اون کو سدے جڑا سارا دا مشکل کش آئے جڑا سارا دا حاجت روائے پھر اون قدرت دا اظہار فرمایا احمد بن حنبل نے میں اتا نٹھا ہے کہ دعا کی تھی اللہم انی اسألوکا باسمک اللذی ملأت به العرشا ان کنت تعلم انی علی الصواب فلا تاتک لی سترا اے اللہ میں تیرے کلو تیرے اس نا دی عظمت سوال کرے نا جس اپنے نا دی برکت نال تے اپنے عرش کو زینت دیتی ہوئی ہے اللہ تیرے اس نا دا واسطہ او دا صدقہ منگدا مہربانی فرما اگر میں حق تے آتا میرا پردہ نہ کھلن دے میرا ننگیز نہ کھلن دے احمد بن حنبل دی دعا بعد پوری تھی اللہ دی مدد پہلے آ گئی ہے شلوار ایمیں نال چمبڑ گئی ہے بغیر نالے دے مجالے کہنی کہ ہاتھ نال کو لہا سنگے کھول سنگے اللہ نے اپنے دوست دی ای مدد فرمائی اے احمد بن حنبل آدن کہ میں کو خوابچ اللہ رب العالمین دا 92 دفعہ دیدار نصیب ہویا ایک دفعہ پوچھ لیا اللہ پاک تھوڑے قرب دا کیا ذریعہ تھوڑے قریب ہونا کوئی چاہوے دا کیا عمل ہے کیا وظیفہ ہے اللہ نے فرمایا قرآن ہے سوال کیتا اللہ قرآن سمجھتے پڑھوں یا بغیر سمجھے اللہ پاک نے فرمایا سمجھتے پڑھ تاوی بے سمجھے پڑھے تاوی قرآن نال میں اللہ دا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے یہ گال اللہ دے محبوب فرمائیے تو اصلا سارے چاہنے کہ اللہ سا کو قرآن دا قرب نصیب فرماوے تے قرآن دے صدقے اللہ سارا کو اپنی ذات پاک دا قرب نصیب فرماوے تو اصلا چھوٹ چھوٹے آسے بالکل بے عقل و زمانے پیرے جتی بھی کہنا ہوں دی ہوں ویلے ای مدرسے اسا واز سنن واسطے آندے آسے
میرے کو وہ منظر یاد ہے تو میں موضوع سوچا کہ اون جو موضوع چل رہا میں آج وہ موضوع بیان کرے سا، لیکن ٹائم نے ساتھ نہ دیتا. مہمانہ دا احترام ہی گالے چھے کہ میں اپنی گال مقامہ تے انہوں کو موقع دے ماں. تو دیکھو یہ اتنا پرانا مدرسہ ہے، لیکن کتنے افسوس دی بات ہے کہ حالی دے میں کو مینار نظر کرنی آندے پر سامنے پیچھے اگوی ہونے چاہیے دے اندر. چلو ملک صاحبان دی خدمت گزارے چھے کہ اگوی مینار بنواؤ. اے مینار جو ہے نا 4 مینار ہوندے، اے 4 صحابہ ابو بکر عمر عثمان دی عظمت دے اے نشان ہیں. میں ایک عالم کو لے گال سنی آئی، دو مینار بڑے تے دو چھوٹے، جو نبی دے 4 یارن دو بڑے تے دو درمیانے چھوٹے، یعنی ابو بکر و عمر دا نشان سجے کھبے بڑے مینار اور درمیانے 2 مینار عثمان علی دا نشان ہے. اس واسطے میں خدمت گزارش کرے سا کہ مینار دا انتظام بھی کرو تے دعا کرے نا. تیار ہے نا؟ چلو میرا حصہ تو مل گیا ثواب ہے. تو خیر بہرحال مدرسہ بڑا پرانا ہے. ایویں آکھو جو میری عمر دے لگ بھگ دی عمروں سی تے الحمدللہ ایندہ فیض علاقے دے جاری و ساری ہے تے تسا سارے حضرات علاقے والے کم از کم این تو فیض یاب تھے جو توڑے گھر میں اگر دین ہے قرآن ہے تو یقیناً ای مدرسے دی برکت نہ لے. تو لہٰذا سارے حضرات دل کھول دے ای مدرسے دا بغیر کہ تمہید دے اپیلے جو تعاون فرماؤ چاہ ای میں 2-4 منٹہ میں تاکہ